وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اسلامی معیشت یا اسلامک اکنامی، اس عنوان کے تحت ہم ایک تسلسل کے ساتھ دروس سن رہے ہیں۔ آج اسی عنوان کی ایک کڑی ہے جس میں ہم اسلامی معیشت کے اندر جو چھوٹی سطح سے لے کر ملک کی سطح تک بھی وہ مسائل، وہ اصول جو پیش نظر ہونے چاہیے، ان میں سے چند مسائل کو ہم دیکھیں، ان اصولوں کو ہم دیکھیں کہ اسلام ہمیں اس لین دین اور معیشت کے معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کا معاشی مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، یہ انسان کو بہت متاثر کرتا ہے اور انسان اس سے متاثر ہوتا بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، اپنا وعدہ، اپنا عہد، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ان کا یہ جو طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وعید سنائی ہے کہ آخرت میں ان کا جو معاملہ ہوگا، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اپنی نظر بھی نہیں کرے گا ان پر، اور تیسرے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک کرنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کو انسان بہت چھوٹی چیز سمجھتا ہے۔ وعید دیکھیے آپ، کتنی بڑی وعید ہے۔
अहादीस में इसकी तफसील भी आई है। अब इसी निस्बत से कि एक मुसलमान जब भी कोई मामला करे, लेन देन करे, कारोबार करे, तिजारत करे, उसके अंदर अहद की बड़ी अहमियत है। उसके साथ साथ कसमों को खाने से मना किया गया है, और फिर उस पर यह है कि इंसान झूठी कसम खाए। तो लिहाजा ये दोनों ही चीजें, वादा खिलाफी मामलात में, तिजारत में, लेन देन में, और अल्लाह तबारक व तआला की झूठी कसम खाना, ये दोनों के दोनों हराम हैं, छोटे पैमाने से लेकर हर हाल में, हर सतह के ऊपर। इस आयत का पसमंजर जो है वो बुखारी के अंदर मौजूद है कि ये जो आयत नाजिल हुई है कि हुआ ये था कि एक शख्स जो है वो अन्ना रजुलन अकामा सिलअतन वहुवा फिस्सूक फहलफा बिल्लाहि लकद ऊतिया बिहा मा लम युता ली युकिया फीहा रजुलुम मिनल मुस्लिमीन फनज़लत। बाजार के अंदर एक शख्स जो है वो अपने सामान को फरोख्त करते हुए वो अल्लाह ताला की कसम खाता है कि इस सामान की, इस फरोख्तनी सामान की ये कीमत जो है वो लगाई है, ये सामान इतने में जो है वो तय हुआ है, जबकि ऐसा था नहीं। और ये आम बात है, हम देखते हैं कि इंसान अपने मकानात को बेचता है, अपनी जमीनों को बेचता है, अपने सामान को बेचता है, छोटा कारोबारी हो, बड़ा कारोबारी हो, एवरेज कारोबारी हो, कि ये चीज जो है वो भाई इतने में इसका दाम लग चुका है, इतने में मुझे नहीं जमेगा, इतना तो मुझे फला दे रहा है। ऐसा हुआ नहीं है, मगर वो ज्यादा कीमत लेने के लिए, कीमत को बढ़ाने के लिए अपनी फरोख्तनी चीज को झूठ बोल रहा है। इसके पस मंजर में अल्लाह तबारक तआला ने यह आयत नाजिल की। अपने अहद को झूठ बोलकर, अल्लाह ताला की कसम खाकर, तो अल्लाह तबारक तआला, ये 3 सजाएं हैं कि ये इंसान आखिरत में अल्लाह तबारक तआला के गजब का शिकार होगा। ना अल्लाह इसको देखेगा, ना इसको पाक करेगा, ना इनसे बात करेगा। जिन जिन गुनाहों पर ये 3 बातें आई हैं, गोया कि ये बहुत बड़ी वईद है, और हमने हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में इसको टेकन फॉर ग्रांटेड किया गया है। लिहाजा इसी के साथ साथ जो है वो सौदे की कीमत, जो भी कीमत होगी, जो सौदे का मालिक है, चीज का मालिक है, कमोडिटी का मालिक है, वो उसकी कीमत तय करेगा। अगर हम आज दुनिया की मईशत पर नजर करें, क्योंकि हमने इब्तिदा में कहा कि छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक उसूल यही होगा, जिसकी चीज है वो कीमत तय करेगा। इस एतबार से आप देखें कि दरमियान के अंदर जो एजेंसियां आकर एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, जिसकी चीज है वो कीमत ही नहीं तय कर पाता, उसको इख्तियार ही नहीं होता। छोटे पैमाने पर तो ठीक है, मगर जैसे जैसे बात ऊपर चलती है, उसकी कीमत कोई और लोग तय करते हैं, और जिसका फरोख्तनी सामान है वो, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता। जबकि छोटे से बड़े सतह तक, हुकूमती सतह तक, जिसकी चीज है, जो फरोख्त कर रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट और कीमत के तय करने में उसकी मर्जी, उसका ख्याल, उसकी सोच, वो जरूरी है। ये उसूल है। अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा एहतजाज किसानों ने किया था एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन तय कर रहा है?
جس کی چیز ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے واضح طور پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب آپ مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کا معاملہ تھا لین دین کا، تو اللہ کے نبی نے بنو نجار کا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنو نجار سامنونی بہائتکم، اے بنو نجار تم اپنے باغ کی قیمت طے کر کے مجھے بتاؤ تاکہ یہ معاملہ طے کیا جائے۔ ایسی متعدد روایتیں ہیں کہ جو مالک ہے وہ طے کرے گا چیز کا۔ ہاں، اس کے قیمت بتا دیے جانے کے بعد جو خریدار ہے، خریدنے والا ہے، وہ اس کے اندر مول تول کر سکتا ہے، بارگیننگ کر سکتا ہے، اور جس کی چیز ہے اس کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں ہے، تو پھر وہ معاملہ آگے طے پائے گا۔ مگر یہ ہے کہ قیمت جو طے ہوگی وہ جو چیز کا مالک ہے وہی جو ہے وہ اس کو طے کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جب درمیان میں استحصال کرنے والے لوگ داخل ہو جاتے ہیں، اتہاس اس پر گواہ ہے۔ آج دنیا کو آپ دیکھیے، اس کے اندر محنت یا محنت کرنے والا، اس کی اجرت کا معاملہ ہو، یا پھر جو لوگ محنت کر کے اپنی چیزوں کو بازار میں لانے تک جس طریقے سے ان کا استحصال ہوتا ہے، اور اس دور کے اندر ایک دور تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہوا کرتی تھی، اور اب معاملہ کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں۔ مثال ایک دیکھیے آپ، ہندوستان کے اندر انگریز جب حکمرانی کرتے تھے تو وہ جبریہ طور پر بالخصوص بہار، اتر پردیش، نارتھ انڈیا کے کسانوں سے نیل کی کاشت زبردستی کراتے تھے۔ ایک بیج ہوتا ہے، اس کی کاشت زبردستی کراتے تھے، ان کی مرضی نہیں ہے، زمین ان کی ہے، مگر وہ اپنی زمین کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ نیل کی کاشت ان سے جبریہ طور پر کرائی جاتی تھی، بائی فورسلی۔ اس کے بعد اس کا خریدار صرف انگریز تھا، اس لیے کہ انگریزوں کی جو میلیں ہندوستان میں تھی کپڑے کی، جو انگلینڈ میں تھی، اس کے کپڑے کی رنگائی کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں طے کرتی تھی کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ایک تو جبریہ فصل کراتے تھے ان سے، اس کے بعد اس نیل کی قیمت کو وہ لوگ طے کرتے تھے اور بہت کم داموں کے اندر طے کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ یہ کسان ایک تو نیل کی کاشت کی وجہ سے ان کی زمین بنجر ہو جاتی تھی، نمبر دو ان کی محنت کی قیمت نہیں ملتی تھی، قیمت طے کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، نتیجے کے اندر جو ہے وہ قرض میں ڈوب جاتے تھے، اور پھر یہ زمینیں بالآخر انہیں فروخت کر دینی پڑتی تھی زمینداروں کو۔ بدلا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم نے مثال صرف ایک کسانوں کے لیے۔ تو اسلام نے یہ اصول طے کر دیا کہ جس کی فروختنی چیز ہے اس کا عمل دخل اس میں ہونا لازم، ضروری۔ ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں، انسان ترقی کرتا ہے، قبائلی نظام سے بادشاہی نظام، بادشاہی نظام سے بہت سارے، آج انسان دنیا میں جس طریقے سے ایک جو ہے وہ ورلڈ گورنمنٹ کی سوچ جو ہے وہ آج دنیا میں دی جا رہی ہے کہ باقی تمام ملک ایک ریاست کی حیثیت ہوں گے اور ایک مرکزی حکومت دنیا میں ہوگی جو رول کرے گی دنیا کو، یہاں تک انسان کی سوچ چلے گئی ہو۔ مگر یہاں پر یہ ہمیشہ اسلام نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کی چیز ہے اس کا عمل دخل اس کی قیمت کے طے کرنے میں ہونا چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ ان تمام اصولوں کو اگر دیکھیں تو ایک بات اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ انفرادی عمل ہے، وضو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مگر جب آپ کو باجماعت نماز پڑھنی ہے تو پھر وہاں پر ایک سوشل کوآپریشن کی بات آ جاتی ہے۔
آپ کو مسجد تعمیر کرنی پڑے گی، اس کے اندر لوگ شامل ہوں گے، ہر ایک اپنا کوآپریشن دے گا، سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا. پھر اس کے بعد باجماعت نماز جمعہ، یہ سارا سلسلہ مدرسہ چلانا، ساری چیزیں، اس میں کئی سماج کے لوگ شامل ہو جائیں گے، ایک انسان کے بس کی بات نہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، کچھ تو ہم انفرادی کر سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو ہم انفرادی طور پر نہیں کر سکتے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آج جو تجارت کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی آج کے زمانے میں کیسے چلے گا؟ کل تک 100 چیزیں چلتی تھیں اسلامی، پھر 90 ہو گئی، پھر 80 ہو گئی، پھر 40 ہو گئی، ہوتے 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 ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے. ظاہر سی بات ہے، پھر تمام فتاوا کو اگر ہم دیکھیں تو ایک فتوا وہ ہوتا ہے معیشت کے میدان میں کہ اب ایسے حالات ہیں تو ہم کیا کریں. تو ایک فتاوا وہ ہوتے ہیں جو مجبوری کی حالت میں دیے جاتے ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، ٹھیک ہے پھر آپ یہ کرو، یہ فتوا ہے. سودی نظام رائج ہو چکا ہے، اس کی اللہ کے نبی نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ اس کے دھوئیں سے، اس کے غبار سے کوئی نہیں بچے گا. ڈائریکٹ انوالو نہ ہو، بھلے ہی وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے، مگر اس کے دھوئیں سے، اس کے غبار سے بچ نہیں سکے گا. اب دیکھیے سوال، بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولنا ہے، مجبوری ہے، سروس اکاؤنٹ ہے کھولنا ہے، اب سود آیا ہے، کیا کریں؟ سود کا کیا کریں؟ اب فتوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسجد کے اندر جو ٹوائلٹ بنتا ہے اس کے اندر پیسے لگا دو اپنے. یہ مجبوری میں دیے ہوئے فتاوے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظام نے اس قدر اوور لیپنگ کر لی ہے کہ آدمی جکڑ بندی کے اندر آ گیا ہے. اور ایک ہے کہ آزاد رہ کر ایک فتوا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم 80 چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو آنے والے 10 سالوں میں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی عمل کرنا. انبیاء کی دعوت کو آپ دیکھیں، اس مثال کو سامنے رکھیے. نوح علیہ السلام نے دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو، ہود علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرو، صالح علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرو. پورے مکی قرآن میں دیکھیے ان انبیاء کی دعوت ہے. دعوت کا جب ذکر آئے گا نوح علیہ السلام کی بات آئے گی، ہود علیہ السلام کی بات آئے گی، صالح علیہ السلام کی بات آئے گی. ان انبیاء کا ذکر مدنی صورتوں میں کم آئے گا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی دعوت آئے گی. شعیب علیہ السلام کی دعوت میں کیا ہوگا؟ ایک اللہ کی عبادت کر اور ناپ تول میں کمی نہ کر. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر شعیب علیہ السلام کا زمانہ آنے تک جو معیشت کے اندر جو ایکسپلائٹیشن اور جو غلط چیزیں، مال پریکٹسز جو ہونے لگی تھی، وہ سماج کے اندر ڈیولپ ہو چکی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا یہ قوم شکار ہوئی ہے. یہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کا نقصان آخرت ہی میں انسان کو بھگتنا پڑے، بلکہ انسان کے لیے جو ہے وہ، جیسے ابھی شیخ نے کہا کہ آج انسان حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہا، اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، بالکل پرواہ نہیں کرتا ہے. کوئی مجبوری بتا کر حرام کے اندر، اور کوئی اس کے بارے میں خیال ہی نہیں کرتا. جب اس طرح کی بے حسی کا معاملہ ہوگا تو پھر معیشت کے معاملے میں، حلال اور حرام کے معاملے کے اندر ہمارے لیے آپشنز محدود ہوتے چلے جائیں گے. اگر اس کے اوپر غور و فکر نہ کیا گیا، اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچا نہ گیا کہ ہم اپنے لیے کیسے اسپیس بنائیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں اوامر اور نواہی معیشت کی راہ سے دیے ہیں، اس میں ہم اپنے لیے اسپیس کیسے بنائیں، اپنے لیے جگہ کیسے بنائیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اسی
لین دین اور معاملات کو یہود نے پوری طریقے سے مدینہ کے اندر جکڑ بندی کر دی تھی. ایک تو سود عام کر دیا تھا انہوں نے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ساری مال پریکٹسز وہ اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. اور اس اعتبار سے فساد مچا رکھا تھا معیشت کے میدان کے اندر یہود نے اور مدینہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے ان چیزوں پر عمل کرتے کرتے اس ساری گندگی کو دھو ڈالا. شعیب علیہ السلام نے زمین کے اوپر جو ہے وہ امن کے آ جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اپنی قوم کو دعوت دی. وہاں فساد پھیلا تھا، مگر معیشت کے میدان میں امن و امان کو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام وہاں پر لائے. سودے کی قیمت کے بعد اگلا معاملہ ہے ماپ تول. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقام کے اوپر اس چیز کا حکم دیا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. جب ماپ کو تول کر دو تو پورا پورا دو اور سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو، یہ خیر ہے تمہارے لیے. ذالک خیر. اب خیر دو ہوتے ہیں، ایک خیر مطلق اور ایک خیر مقید. یہ تمہارے لیے خیر ہے. خیر وہ ہوتا ہے، خیر کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہم بہت اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ایک تو شر کے مقابلے میں تبین الاشیاء بازدادہا، اشیاء کی حقیقت اس کی ضد سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے یہاں پر جو حکم دیا ہے کہ ماپ تول پورا کرو اور سیدھی ڈنڈی سے تولو، ڈنڈی مت مارو، کم مت دو، پلڑا جھکتا ہوا ہو. جب بھی کوئی چیز بیچو تھوڑا زیادہ ہی دو. یہ تمہارے لیے خیر ہے. خیر وہ جو سب کی نظر میں مرغوب ہو وہ خیر ہے. ایک کو پسند ہے ایک کو ناپسند ہے وہ خیر نہیں ہے. بظاہر اس کو کوئی خیر سمجھتا ہو وہ خیر نہیں ہے. اس لیے کہ انسانوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شر کو خیر سمجھ لیتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے لوگوں، تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو، وہ ہوتی نہیں، تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لہذا ذالک خیر، جو سب کے لیے پسندیدہ. اب جب آپ ناپ کر دیتے ہو، ناپ کر لیتے ہو، تو جیسے ایک انسان پسند کرتا ہے کہ میں نے جتنی قیمت دی ہے مجھے پورا پورا اس کا سودا وہ چیز ملنی چاہیے. یہ آپ پسند کرتے ہو، اس کو آپ ہی نہیں ہر انسان پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ سے قیمت پوری لے کر کم آپ کو دے، اس کو آپ ہی ناپسند نہیں کرتے، ہر کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے. لہذا خیر مطلق وہ ہے اور خیر مقید وہ ہے کہ خیر مقید یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا دن بھر کاروبار کر کے میں تھوڑا تھوڑا بچاؤں گا، تھوڑا تھوڑا بچاؤں گا، کم دے دے کے کم دے دے کر، اور شام تک میرا فائدہ ہو جائے گا، یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، خیر ہے. خیر نہیں ہے. تمہارے لیے تم خیر سمجھ رہے ہو مگر سامنے والے کے لیے وہ شر ہے، وہ خیر نہیں ہے. خیر کیا ہے؟ کہ جو آپ کے لیے بھی خیر ہو اور سامنے والے کے لیے بھی خیر ہو. یہ اصول ہے کہ جو بھی آپ کا کاروبار ہے سامنے والے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، سامنے والے بھی فائدے میں رہے، آپ بھی فائدے میں رہیں. بلکہ بعضی دفعہ اسلام تو یہاں تک اصول فراہم کرتا آئیں گے ہمارے پاس کہ ایک مرتبہ فروخت کرنے والا اپنا نقصان کو برداشت کر لے مگر خریدنے والے کا نقصان نہ ہونے دے. لہذا ذالک خیر، خیر مطلق وہ ہے کہ جو ابتدا میں بھی خیر ہے، ہر حال میں خیر ہے، ماضی میں بھی خیر تھا، آج بھی خیر ہے اور کل بھی خیر ہوگا، اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ خیر کی صورت میں سامنے آئے گا. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
तावीला अव्वल से है, यानी लौटने के एतबार से ये सबसे बेहतरीन तावील है। दुनिया के अंदर भी रिटर्न के अंदर जब ये वापस लौटेगा, खैर नाप तौल के अंदर तुम बराबर दयानतदारी से काम लोगे, तो ऐसी सूरत के अंदर इसके बहुत से फवायद तुम्हें दुनिया में मिलेंगे। उसके साथ साथ जो है वो आखिरत के अंदर जो इसके फवायद हैं सो अलग, और सबसे बड़ा फायदा आखिरत का यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानतदार और दयानतदार ताजिर जब जन्नतियों के गिरोह बनेंगे, सालिहीन का, शुहदा का, सिद्दीकीन का, अंबिया का, तो अल्लाह ताला दयानतदार, अमानतदार ताजिर जो नबी नहीं था, अल्लाह ताला उसको नबियों के गिरोह में खड़ा करेगा। ये नाम है। इस एतबार से अभी जो हमने रिवायत सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जब मदीना तशरीफ लाए तो माप तौल के मामलात के अंदर जो है वो इंतहाई खबासत भरी हुई थी, नाप तौल में कमी को लेकर। लिहाजा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत जो है वो नाजिल की, जिसको अभी हमने सुना, और साथ ही साथ जो है वो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर जो कुछ फरमाया इब्तिदाई 3 आयतों में, उसको अगर हम देखें तो किस बात का सवाल रखा गया है सामने? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल है, जहन्नम की एक वादी है, बर्बादी है, तबाही है उन लोगों के लिए जो नापतौल में कमी करने वाले हैं। अल्लज़ीना, वो लोग इज़क्ताल वालन्नासी यस्तौफून, जब लेते हैं तो पूरा लेते हैं, जब लेते हैं पूरा लेते हैं। वइज़ा कालुहुम और वज़नुहुम युखसिरून, मगर जब लोगों को देते हैं तो घटा कर देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून, क्या वो गुमान रखते हैं ये कि वो उठाए जाने के दिन उठाए नहीं जाएंगे? वो दिन जो लियौमिन अजीम, बहुत अजीम दिन है, उस दिन उठाए नहीं जाएंगे। कितना कमाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब खड़े होंगे तो तुम्हें खड़े होने का यकीन नहीं है, गुमान नहीं है। और फिर आखिरत के जो 5 सवालात हैं, उन 5 सवालों के बगैर अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुजालु कदमा आदम, ला तुजालु कदमा इब्ने आदम हत्ता युसअल अन खमसिन, अन उम्रिही फीमा अफनाहु व अन शबाबिही फीमा अबलाहु व अन मालिही ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफकहु व अन इल्मा फीमा अमिला। किसी भी आदम के बच्चे के पांव जमीन से हिल नहीं सकेंगे जब तक कि वो 5 सवाल के जवाब नहीं दे देता। नंबर 1, उम्र कहां गुजारी, नंबर 2, जवानी कैसे गुजारी, नंबर 3, माल कहां से कमाया, डंडी मार मार के, नापतोल में कमी कर करके। जर्रा बराबर भी जो मामला है वो आखिरत के अंदर अल्लाह ताला के सामने पेश होगा। यही बात लुकमान ने अपने बेटे को समझाई। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, तेरा कोई अमल वो चाहे राई के दाने के बराबर हो और तूने उसको कहीं तन्हाई में, अकेले में कहीं किया हो, अल्लाह ताला उसको ले आएगा। अल्लाह ताला लतीफ है और खबीर है। फिर इसी तरह हराम की कमाई कर करके, लोगों को कम दे देकर, डंडी मार मार के जो कुछ भी कमाया गया पैसा है और अपने बच्चों को खिलाया गया और अपने अहलो अयाल को पैसा खिलाया गया, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जिस्म, गोश्त का हिस्सा, टुकड़ा हराम माल से परवान चढ़ा है उसको आग में जलना है, उसको आग में जलना है। लिहाजा इस निस्बत से आप देखें कि आखिरत की सजाएं अलग हैं। दुनिया के अंदर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वला नकसा कौमिल मिक्याल वल मीजान इल्ला कता अल्लाहु अनहुमुर रिज़्क, कि जो भी कौम नाप तौल के अंदर कमी करती है, अल्लाह तबारक ताला उसकी रिज़्क के अंदर कटौती कर देता है, उसके रिज़्क के अंदर कमी ले आता है अल्लाह। और साथ ही साथ दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कौम नाप तौल के अंदर कमी करती है, इल्ला वखिजु बिस्सिनीन, अल्लाह ताला उसको कहत के अंदर मुब्तला कर देता है।
دیکھیے بے موسم کی بارشیں ہوتی ہیں، کسان کی فصلیں کیسی برباد ہوتی ہیں، اور آج کل سال بھر میں کتنی مرتبہ بے موسم برساتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، ڈنڈیاں مارتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ڈنڈیاں مارنے کا معاملہ ہمارے سماج کے اندر ہر آدمی کم زیادہ جانتا ہے۔ کاروبار کرنے والے کس طریقے سے ڈنڈیاں مارتے ہیں، ٹھیلا لگانے والے کس طریقے سے ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، گویا کہ ایک وبائی بیماری کی طرح ایک عام سی بات ہو گئی۔ مال پورا لینا اور دینا کم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس اصول پر عمل کرنا خیر ہے، اور لوٹنے کے اعتبار سے ریٹرن کے اندر یہ تمہارے لیے آسن ہے، بہترین ہے، خیر اور آسن ہے ناپ تول پورا کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کاروبار کے اندر جس میں ماپ تول میں کمی نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی، ان اصلاحات کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ ہمارے مد میں، یعنی کہ ناپ تول کے جو پیمانے ہیں اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اور کتنی برکت آئی دیکھ لیجئے، مدینہ کے 10 سال نبی کی زندگی کے، اس کے بعد ابو بکر کے 2.25 سال، اس کے بعد عمر بن الخطاب کے 10 سال، عثمان ابن عفان کے 12 سال۔ دیکھ لیجئے آپ، خوشحالی کو دیکھ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ان دیے گئے اصولوں کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیا، گرچہ کہ مدینہ کے اندر یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا اس آیت کے تعلق سے جو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے خباثت کو پھیلا رکھا تھا یہود نے مدینہ کے اندر لین دین کے معاملات کو لے کر، معیشت کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماپ تول کے اندر جو ناپ کر دینے والا ہے، جو فروخت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول کر دینے کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جو بیچنے والا ہے۔ اس اعتبار پر اس کے اوپر لگنے والے جو اخراجات ہیں اس کا بوجھ بھی اسی کے اوپر جائے گا، خریدنے والے کے اوپر نہیں۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے، ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں، ایک برش خریدتے ہم، ٹوتھ برش، انکلوڈنگ وتھ آل ٹیکسز، سارے آمد و رفت کے سارے وہ ٹیکسز وہ کنزیومر سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر کئی ایسے ٹیکسز ہیں، اسلام نے اس کو کنزیومر پر ڈالنے سے منع کیا ہے، خریدنے والے کے اوپر ڈالنے سے منع کیا ہے۔ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، فروخت کرنے والے کے اوپر وہ سارے اخراجات۔ آج جو بھی ٹیکسز ہوتے ہیں، جی ایس ٹی ہوتی ہے، ہر فروخت کرنے والا سارا پیسہ کنزیومر سے وصول کرتا ہے، نچوڑ کے رکھ دیا ہے کنزیومر کو۔ انسان کے لیے جینا محال ہو گیا، زندگی دشوار ہو گئی ہے پوری دنیا میں۔ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، غریب، غربا، غربت کی کھائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی خریدار اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے اس کو۔ یہ اصول ہے، کیا کریں گے آپ اس کو؟ پڑھیے آپ، ثواب حاصل کیجئے، ثواب ملے گا، مگر اس کے اوپر سوچنا، اس پر غور کرنا، اس انسانیت کو ظلم کے چکی کے پاٹے کے اندر پیسے جانے کے لیے چھوڑ دینا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بغیر گواہ کے بھی سودا اور معاملہ ہو سکتا ہے، یہ وسعت اسلام کے اندر موجود ہے۔ بطور دلیل کے وہ واقعہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، کوئی نہیں تھا اس دیہاتی اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور لین دین کا معاملہ طے ہو گیا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ بعد میں وہ دیہاتی مکر گیا، کیونکہ اس کی قیمت جب زیادہ لگائی گئی تو دیہاتی مکر گیا، میرا آپ کا کوئی سودا ہوا نہیں ہے، کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ کوئی گواہ تھا نہیں، تو معلوم ہوا بغیر گواہ کے بھی سودا ہو سکتا ہے، گواہ ہو تو الحمدللہ، مگر یہ وسعت ہے کہ بغیر گواہ کے بھی۔ ہاں، مگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان، تو ایسی صورت کے اندر
جو فروخت کرنے والا ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کی بات اور اس کے ذریعے سے اٹھائی گئی قسم جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، وہ قسم اٹھائے تو اس کی قسم کو ترجیح دی جائے گی. قسم تو یہ بھی لے سکتا ہے مگر اس کی قسم کو ترجیح دی جائے گی اور پھر اس سودے کو ختم کر دیا جائے گا. اس میں بھی بڑی نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں. بیچنے والا ہر حال کے اندر اپنے فروخت کرنے کے نفسیات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ڈسپیوٹ ہے، دونوں پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو فروخت کرنے والا بتائے، قسم اٹھائے، حلف اٹھائے، اور پھر اس وقت اس کے حلف کو ترجیح دی جائے گی اور اس سودے کو ختم کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سودا ہونے کے بعد اس میں شرط رکھی جا سکتی ہے. سودا ہوگا مگر یہ کنڈیشن ہے، مگر وہ شرط جائز ہو. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ ایک سفر کے اندر آپ کے ساتھ میں تھے، اور جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ کافی تھک چکا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اب وہ اونٹ جتنا پہلے تیز چلتا تھا، بھاگتا تھا، اس سے زیادہ تیز چلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ اونٹ مجھے بیچ دو. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ کہا کہ تم یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اور ایک اوقیہ چاندی کے عوض میں یہ اونٹ مجھے بیچ دو. تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، مگر میری یہ شرط ہے کہ میں اس کے اوپر سفر کر کے اپنے گھر تک، اپنے اہل و عیال تک جاؤں گا. تو معلوم ہوا کہ بیع و شراء کے اندر کوئی معاملہ ہو تو اس کے اندر کوئی کنڈیشن رکھی جا سکتی ہے، مگر یہ کنڈیشن جو ہے وہ معروف ہو، مجہول نہ ہو، یعنی بالکل واضح ہو، کلیئر ہو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاروبار میں اکثر میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، لوگ میرے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس سے کہا کہ اذا بعیات فقل لا خلافت، یعنی تم یہ شرط کرو کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی. یہ شرط جو ہے وہ تم لین دین کے اندر کر سکتے ہو. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دھوکے کا لفظ استعمال کیا جائے کانٹریکٹ کے اندر، لکھت پڑھت کے اندر. جو بھی آپ نے شرائط رکھی ہیں اس کے اندر آپ آخر کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوتھ پارٹیز، دونوں بھی پارٹیاں، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ جو کنڈیشنز ہوئی ہیں، دونوں فلفیل کرنے کی پابند ہوں گی. ان میں سے کوئی بھی شخص اگر اس کو فلفیل نہ کرے تو یہ سودا فسخ ہو جائے گا. تو یہ کنڈیشن کہ دھوکہ نہ دینے والی کنڈیشن، اس کے لیے لیگلائز ورڈز جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی جس کو دھوکے کا اندیشہ ہو. لہذا کسی چیز کو ایکسکلوڈ اس طریقے سے کرنا لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، کہ وہ مجہول ہو. مثال کے طور پر میں نے سارے درخت بیچ دیے سوائے ایک درخت کو چھوڑ کر، میں نے ساری زمین یہاں سے وہاں بیچ دی سوائے اتنی سے لے کر اتنی اسکوائر فٹ چھوڑ کر. وہ کون سی زمین ہے اس کو دکھاؤ، وہ کون سا درخت ہے جس کو آپ نے ایکسکلوڈ کیا دکھاؤ. مجہول نہیں ہونی چاہیے کوئی کنڈیشن، کوئی شرط، بالکل معروف ہونی چاہیے. تو لہذا جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پر جیسے جابر رضی اللہ عنہ نے جو شرط رکھی تھی وہ معروف تھی کہ میں اپنے گھر والوں تک اس کے اوپر بیٹھ کر جاؤں گا. اتنے درخت میں نے باغ بیچ دیا سوائے 5 درختوں کو چھوڑ کر. وہ کون سے ہیں؟ معروف ہونا چاہیے، مجہول نہیں. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہے، ٹیکٹیسس، جو لڑائی کا، جھگڑے کا اور فساد کی وجہ بنتی. میں نے یہ تھوڑی کہا تھا، میں نے صرف اس کی بات کی تھی، اس کی بات میں نے نہیں کی تھی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ معاملات کو، چیزوں کو، لین دین کو مجہول رکھنے کی وجہ سے. اسی لیے جب سودا کرے خریدنے والا بھی
تو اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی اس کے ڈاؤٹس ہیں مجہول کی صورت میں جو ہو سکتے ہیں اس کو معروف میں لانے کی کوشش کریں، جو بھی اندیشے ہو سکتے ہیں، اجلت سے کام نہ لے، ویسے بھی اجلت کو اسلام منع کرتا ہے۔ لہذا اندیکھی چیزوں کا سودا درست ہے، مگر گزشتہ مرتبہ ہم نے دیکھا تھا شرط اس کی کیا ہے کہ جب کبھی بھی اس کا مطالبہ کیا جائے وہ اس کی کسٹڈی میں دینے کا اہل ہو۔ اب کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے، آپ نے فروخت کر دی، اب اس کو لے کر کئی مسائل آتے ہیں، اور ان تمام کے تمام آنے والے مسائل کی تمام باریکیوں کو اسلام کور کرتا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جو علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر فرض ہے، طلبۃ العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو ہر انسان کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، تو وہ جو بھی وہ چھوٹا موٹا کاروبار جو بھی کر رہا ہے اس کے تعلق سے علم حاصل کرے۔ لہذا اندیکھی چیزوں کا جو سودا ہوتا ہے یہاں پر اویلیبل نہیں ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہو ممرا میں زمین بیچ رہے ہو، آپ میری زمین ممرا میں اتنی میں وہاں بیچ رہا ہوں، نالا سپارہ میں زمین ہے وہاں بیچ رہا ہوں، اب وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اندیکھی چیزیں اس کا سودا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر اس کے لیے شرطیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو فروختنی ہے، موجود نہیں ہے، اس کے تمام اوصاف بھی بتائے جائیں اور اس کی جو خامیاں ہیں اس کو بھی بتایا جائے۔ اور اس اعتبار سے آپ دیکھیے اس کی مثالوں کے اندر جو ہے بہت سی مثالیں آ سکتی ہیں کہ جس کے تعلق سے ایک گارنٹی ہوتی ہے، ایک ضمانت ہوتی ہے کہ وہ چیز نگاہوں کے سامنے نہیں مگر اچھی ہوگی۔ بہت سی چیزیں پیکنگ کی صورت میں آتی ہے سامنے، پیکڈ ہیں، اب پیکڈ ہیں تو آپ نے لے لیا، خرید لیا، اب وہ چیز جو ہے وہ آپ کو ایک اطمینان ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح نکلے گی، برانڈڈ ہے، اچھی نکلے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ اندیکھی چیزیں جو ہے وہ خراب بھی نکل سکتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوصاف اور اس کی کمیاں یہ بتا دیا جانا لازم ہے، ضروری ہے، اور سودا ہو سکتا ہے اندیکھی چیزوں کا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر وہ چیز خراب نکل آئے، اوصاف کے اوپر پوری نہ اترے، جو باتیں اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق وہ چیز نہ نکلے، تو ایسی صورت کے اندر خریدار کو، خریدنے والے کو اختیار ہوگا وہ واپس کرنے کا، اور بیچنے والا اس کو واپس لے۔ اب لگا ہوا وہاں پر بورڈ، بیچی ہوئی چیز دوبارہ نہیں لی جائے گی۔ بہت سی کمپنیاں کسی چیز کی گارنٹی دیتی ہیں نا، گارنٹی، اگر خراب ہوئی یہ ہوئی تو ہم واپس کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ اندیکھی چیزوں کو، اس کا کاروبار، اس کو فروخت جائز ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں بتائی جائیں، اور اگر وہ اس کے اوپر نہ اتریں تو ایسی صورت میں خریدار اس کو واپس لے، اگر وہ اپنے اوصاف پر پوری نہیں اترتی ہے۔ لہذا دو لوگوں کے درمیان سودا چل رہا ہو تو تیسرا اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے، جیسے رشتوں کے معاملے میں ہے کہ اگر رشتے کی بات ہو رہی ہے دو جگہ کے اوپر تو ایسی صورت میں تیسرا آدمی اس میں داخل نہ ہو۔ مگر آپ دیکھیے ہماری اس امت کے اندر جو بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے سماج کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیز ایک عام سی بات تو نہیں ہے، مگر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ معلوم ہے کہ ایک رشتے کی بات چل رہی ہے تو مسلمان کا کام نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ داخل ہو، مگر جب معلوم ہو کہ رشتے کی بات چل رہی ہے تو ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی بیٹی کو گاڑی دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے رشتے میں یہ معاملہ اصول ہے کہ رشتے کی بات چل رہی ہے تو رشتے پر رشتہ نہ دینا، اسی طریقے سے دو لوگوں کے درمیان سودا ہو رہا ہے، تیسرا اس کے اندر دخیل نہ ہو۔ کیا یہ چیزیں آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ قیمت کو بڑھا کر، قیمت کو لگا کر
نبی کے زمانے میں ہوا، اللہ کے نبی کا اور اس بدو کا سودا ہوا تھا، مگر بیچ میں لوگ داخل ہو گئے. نہیں جانا ہے آپ کو بیچ میں. دو لوگوں کی بات چل رہی ہے، نہیں جانا ہے اس کے اندر. ایک آدمی مکان بیچ رہا ہے، ایک آدمی خرید رہا ہے، آپ کو پتا چل گیا، آپ اس کو زیادہ قیمت لگا کے جا رہے ہو بیچ کے اندر. تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تم میں سے اپنے بھائی کے جو ہے وہ معاملات میں، یعنی لین دین کے اندر جب اس کی خرید و فروخت کی بات ہو رہی تو اس کے اندر داخل نہ ہو، سودے پر سودا نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیانہ، ہمارے یہاں بیانہ چلتا ہے، اور بیانہ بھی کیسا؟ اگر سودا کینسل ہو گیا تو پیسہ ڈوب گیا. مگر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر جو ہے وہ جس نے چیز کو خریدا ہے وہ اس چیز کو اگر واپس کرے تو خریدار جو ہوتا، بیچنے والا جو ہوتا ہے، وہ اس کو یہ فریڈم یا آزادی دے، اس کو یہ آزادی دینی چاہیے. مگر اب دیکھیے آپ یہاں پر، ہمارے یہاں پر جو بیانہ کا معاملہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا ارادہ بدل گیا، اس نے ٹوکن اماؤنٹ دیا ہے، ارادہ اس کا بدل گیا لینے کا کہ اب نہیں لینا چاہتا، تو اب یا تو وہ اپنا نقصان اٹھا لے، یا تو پھر یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو خرید لے. تو بہت ساری چیزیں آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، بہت سی چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اسی میں ہم جینا چاہتے ہیں. اللہ، اس کے رسول نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اس کی طرف ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، پلٹنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے. اس لیے کہ بہت سی جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی خطیب اگر جمعہ کے دن جو ہے وہ حلال اور حرام کے بارے میں بولنا شروع کر دے تو اب وہ جتنے بھی کاروباری ہیں، ٹرسٹ کے اندر ہیں، تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ایشو بن جاتا نا، کیونکہ ہماری اس کے ساتھ میں دشمنیاں، دوستیاں جڑی ہوئی. آج مولانا نے بڑا اچھا خطبہ دیا، وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے، پھر وہ نشانے پہ آ جاتا ہے. وہ حلال حرام پھر بتا نہیں سکتا. عام ہے، اسکریپس کا کاروبار کرنے والے عام ہے، ساری جگہ پر ہفتہ بندھا ہوا ہے. 1 ٹن کا مال ٹرک کے اندر چڑھا ہوا ہے، 300 کلو کم کر کے بتانا ہے، وزن کو کم کر کے بتانا ہے، سب بندھا ہوا ہے. ماپ تول کے اندر کمی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر جہاں ہمیں آزادی ہے، جہاں ہمیں فریڈم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھنے کے لیے یا اس طرف توجہ ہے، اس کے اوپر سننے کے لیے آج تک، کیونکہ معاملہ معیشت کا ہے، معاملہ روزی روٹی کا ہے، معاملہ پیسے کا ہے. عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. خرید و فروخت کے درمیان فروخت کر دینے کے بعد کسی آفت کی وجہ سے فروختنی چیز نقصان سے دوچار ہو جائے تو فروخت کرنے والا جو ہے وہ اس آفت آئے جانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو معاف کر دے. اب اس میں دیکھیے آپ، بہت سے کاروبار ایسے ہیں کہ کوئی خراب چیز جانتے ہوئے بیچ دی جاتی ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، جبکہ اسلام اخلاقی طور پر معیشت کے اندر یہ چیز بتاتا ہے کہ فروخت کر دینے کے بعد وہ چیز کسی آفت کا شکار ہو جائے، فروختنی چیز، تو بیچنے والا اس کو عفو سے کام لے، معافی سے کام لے، اس کا نقصان ہونے نہ دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دی کہ اگر تم اپنے بھائی کو تم نے فروخت کیا پھل، فروٹس، اور آفت کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا تو تمہارے لیے اس کی قیمت لینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اپنے بھائی سے تم ناحق کیسے لوگے؟
اس کے پاس جانے کے بعد چیز خراب ہو گئی. لہذا اس کے اندر جن اصولوں کو مزید اسلام دیتا ہے کہ بیع توڑنے کا اختیار ہونا چاہیے، جب تک کہ بات پوری نہ ہو بیع کے توڑنے کا اختیار ہونا چاہیے. بیع کے توڑنے کے اختیار کو، یہ اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ٹوکن اماؤنٹ ہے اس کو آپ ملا کر دیکھیے. ٹھیک ہے، اصول ہے، آپ نے لے لیا آج کے اس کے اندر ٹوکن اماؤنٹ لے لیا، مگر کبھی ایسا سودا ہو جائے تو اگر وہ کسی وجہ سے خرید نہ سکے تو ایک اللہ سے ڈرنے والے کا کام ہے کہ اس کا ٹوکن اماؤنٹ لوٹا دے. ٹھیک ہے بھائی، تم نہیں خرید سکے نا، لے لو تمہارا ٹوکن اماؤنٹ واپس لے لو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں ٹوکن اماؤنٹ کو. لہذا بیع توڑنے کا اختیار ہو. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قیمت کو کنٹرول کرنا. اب ظاہر سی بات ہے، آج آپ دیکھیے کتنا بڑا فساد ہے. قیمتوں کو کنٹرول کہاں سے کیا جاتا ہے؟ اور سب سے زیادہ نقصان جس کا ہوتا ہے، پیداوار کرنے والا یا خریدنے والا. اور درمیان کے اندر جتنی بھی ایجنسیاں آتی ہیں یہی سب جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں قیمت کو. کنٹرول کرنا مطلب اس کے بھاؤ کو بڑھانا گھٹانا، بھاؤ کو بڑھانا گھٹانا. ذخیرہ اندوزی، اس کو فارمولہ بنا لیا آج. آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پیاز مہنگی ہو جائے گی، بالخصوص رمضان کے مہینے میں مہنگی ہو جائے گی. دیوالی کا سیزن آئے گا، مٹھائیوں کو بننے والی چیزیں کساد بازاری پہلے ہی روک کے رکھنا، اور جیسے ہی جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے، ڈیمانڈ اور سپلائی دو اصولوں پر چلتی ہے معیشت، جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو پھر اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے مہنگے داموں کے ساتھ میں اس کو باہر نکالنا. یہ سارے کنٹرول کرنے والی جو ایجنسیاں ہیں، اسلام ان سب کی جڑوں پر تیشہ چلاتا ہے. مگر آج پوری طرح سے یہ جکڑ بندی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرنا، قیمتوں کو کنٹرول کرنا، اس کی قیمتوں کو بڑھانا، اس کی قیمتوں کو گھٹانا، یہ سارے معاملات جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی محنت اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ملائی یہی لوگ کھاتے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان پیداوار کرنے والا یا پھر خریدار ہوتا ہے، کنزیومر ہوتا ہے. لہذا آج یہ چیز معیشت کے اندر بہت بڑے پیمانے پر سسٹمیٹک وے کے اندر جو چیزیں پورے عالم کے اندر چل رہی ہیں، حتیٰ کہ اس انتہا کو پہنچ جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی دجال کے پاس، یعنی کہ رزاق اللہ تبارک تعالیٰ ہے، مگر تو پھر اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت مومن کی خوراک کیا ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر جو اس کی بات مانے گا وہاں پر خوشحالی خوشحالی ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا تو گویا کہ وہاں پر جو ہے وہ تکلیف ہی تکلیف ہوگی. تو بہرحال اس طریقے سے آج دنیا کے اندر جو سماجی تفریق ہے، اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شہروں سے نکل کر جیسے ہی آپ جو ہے وہ شہروں سے باہر نکلتی ہے آپ کی گاڑی اور کسی دیہات میں آپ داخل ہوتے ہیں، اسی سے آپ پورا اندازہ کر سکتے ہیں سوشل ڈسکریمنیشن کا، سماجی تفریق کا. لہذا دوسرا مارکیٹ راج. مارکیٹ راج کے اندر آج جو دنیا کے اندر لبرلزم کے نام سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے تحت جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو مارکیٹ کے اوپر کنٹرول کا معاملہ ہے، اس کے اندر تمام جتنی بھی دنیا میں حکومتیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر حکومت کی جو تحدیدات ہیں، جو قانون سازی کرنے کا معاملہ ہے، اس سے ختم کر کے یہ پوری طریقے سے کاروباری لوگوں کے کنٹرول میں دیا جائے. حکومت قانون سازی اس پر نہ کرے، اس کا پورا کنٹرول جو ہے وہ بڑے بڑے کاروباریوں کو ہو. یہ آج پوری دنیا کے اندر یہ بہت زیادہ اپنے پنجے گاڑتا جا رہا ہے. اوپن لبرلزم، کوئی قانون سازی کا معاشی معاملے میں جو ہے وہ اختیار نہ ہو.
اسی کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ کیا طے کرتی تھی، حکومتیں کیا طے کرتی تھیں، منیمم ویجز کو طے کرتی تھی. منیمم ویجز کیا ہوگی ایک مزدور کی؟ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، اس کی منیمم ویجز کیا ہوگی وہ طے کرے گی. اب اس کی جگہ پر وہ تحدیدات جب ختم کر دی گئی، کانٹریکٹ بیسس آ گیا. جب کانٹریکٹ بیسس آ گیا تو ایسی صورت کے اندر اب ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی. اب دیکھیے آپ ایکسپلائٹیشن، درمیان میں ایک ایجنسی ہے، سیکیورٹی ایجنسی ہے، وہ کسی کمپنی سے لے رہی ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ کا پیسہ وہ ایک کمپنی سے 20,000 اٹھا رہی ہے، اور جو درمیان میں 10,000 خود رکھ لیتی ہے، سیکیورٹی گارڈ کو 8,000 10,000 روپے دیتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. ہر جگہ پر کانٹریکٹ، ہر جگہ پر کانٹریکٹ، ہر جگہ پر کانٹریکٹ. یہ کیا ہے؟ دراصل حکومت کی قانون سازی کی تحدیدات کو کر کے پوری طریقے سے اس کو سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دینا. کبھی دیکھیے کسی واچ مین سے بات کر کے، سیکیورٹی ایجنسی والے سے بات کر کے، کس طرح وہ زندگی گزارا ہے. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ. تنخواہ کتنی ہے دیکھیے، بچے کتنے پوچھیے. کہاں گیا وہ لا منیمم ویجز کا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے، وہ خود آج اپنے آپ کو مجبور بتا کر حلال اور حرام کی تمیز کو اٹھا کر اسی دلدل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی شعور نہیں، کوئی بیداری نہیں. اس کا نقصان صرف آخرت میں نہیں ہے، بلکہ اس کا نقصان دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سزاؤں کی صورت کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی ہم بود و باش اختیار کرنے کے لیے ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب سوچ سمجھ کر کورسز کو اختیار کرے، ذریعہ معاش. کیونکہ ایسی بہت سی مثالیں. ایک بچے نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا، ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کرنے کے بعد میں اس کو جب پتا چلا کہ اس کو جس طریقے سے جو ہے وہ انٹرنشپ کرنے کے وقت میں جو چیزیں کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ کے وقت کرنی پڑتی ہے، اگر سور کا گوشت ہے تو آپ کو سرو کرنا ہے 5 اسٹار ہوٹل 7 اسٹار ہوٹل میں، شراب کو سرو کرنا ہے، بہت سے ڈشز کے اندر شراب ملانا ہے آپ کو. اب پتا چلا کہ یہ کیا کر بیٹھا میں کورس کر کے، اتنے لاکھوں روپیہ اس کے اوپر خرچ. تو اس لیے کوئی ہمارے یہاں پر کہ ہمارے نوجوانوں کو کہ آگے چل کر آپ کے ذریعہ معاش کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ آزمائش بن سکتی ہے، اس وقت اگر دینی سمجھ آ جائے تو ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اتنا اگر تجھے یہ سب کرنا تھا تو تم نے یہ اتنے ہمارے لاکھوں روپے برباد کیوں کیے. اور چونکہ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ایسے 1 2 نہیں کئی کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ بچہ پریشان ہے جب دین کی سمجھ اس کو آئی. اس لیے جو بھی پروفیشن کو اختیار کریں، پڑھائی کریں، پہلے سے اسلام کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کون سی چیز میں ہم کو آزمائش میں ہم نہیں پڑھ سکتے. کاروبار کے اندر جو بھی آپ چھوٹا بڑا کرتے ہیں، دکان بیچتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، جائیدادیں بیچتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ کم سے کم اس وقت معلوم کر لیا جائے کہ اس معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے. آج ہم جہاں بھی رہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے دیہات کے آس پاس میں بھی عالموں کی کمی نہیں ہے. کمیونیکیشن کا دور ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اجتماعی تجارتوں کو فروغ دینا، اسی کے ذریعے سے ہم اپنی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں. اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی دیے ہیں، ان احکامات کو ہم عمل پیرا اس کے اوپر ہو سکتے ہیں جب ہم اجتماعی کاروبار اور تجارت کی طرف جو ہے بڑھیں اور اس کے اندر اسلامی اصولوں کو فروغ دیں. علامہ اقبال نے اسی معاشی آزمائش کو لے کر کئی باتیں کہی ہیں. ان میں سے ایک عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے،
چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. دین، اصول، اسلام، اسلامی معیشت سب کچھ ختم کر دیا. بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. لہذا اس پر سنجیدگی سے سوچنا، اللہ سے دعا کرنا. حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے، دعا کی قبولیت کا تعلق اس سے ہے، دنیا کے اندر برکتیں، اللہ کی رحمتوں کا تعلق اس سے ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.